ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ وہ جو بیٹھے نا کرسی پر، ان کو ایک سپارہ دے ہے۔ الطلاق، طلاق مرتان، دو مرتبہ تک ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ تک ہے۔ فامساک، پھر یا تو روک لے، فامساک پھر یا تو روک لے، بمعروف بھلے طریقے سے اور شرعی طریقے سے، بھلے طریقے سے اور شرعی طریقے سے روک لے، او یا تسریح رخصت کر دے، بِإِحْسَان نیکی اور بھلائی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان یا پھر رخصت کر دے نیکی اور بھلائی کے ساتھ۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا تو وہاں اللہ تعالی نے پہلی طلاق کا ذکر فرمایا تھا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی کافی تفصیل کل بیان ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیتا ہے تو دو طلاقوں تک کا جو معاملہ ہے اس میں رجوع ہے، اس میں نکاح بحال رکھا جا سکتا ہے، اس میں دونوں میاں بیوی برقرار رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیتا ہے، بے شک وہ اکٹھی دے دے یا بے شک وہ اپنے اپنے ٹائم پر دے دے، تو اب طلاق بائنہ ہو گئی، یعنی نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن ابھی یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر کے اپنا رشتہ بحال کر سکتے ہیں۔ الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، جس میں ان کا رشتہ برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہ دو دفعہ تک کے ہے، وہ دو دفعہ تک، دو طلاقیں دیں، یہاں تک گنجائش ہے کہ اس رشتے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ تک کی ہے کہ دو طلاقیں دے دی۔ اب کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب یا تو یہ شخص اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس روک لے۔ اب معروف دو معنی ہیں یہاں پر، دونوں معنی مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق اس کو روک لے، اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ نکاح کرے، تجدید نکاح کرے، اور تجدید نکاح کر کے یہ عورت دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ ایک معنی یہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھلے طریقے سے، بھلے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے رشتے میں لا رہا ہے تو انسانوں کی طرح رکھے، ذلیل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے ایسا بالکل نہ کرے۔ ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آگے چل کر کہ
ولا تعتدوهن ضرارا لتعتدوا، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ تو اگر اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو نکاح میں رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے۔ او تسریح باحسان، دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا پھر بھلے طریقے سے، نیکی اور خوبی اور بھلائی کے طریقے سے اس کو رخصت کر لیں۔ اب یہ جو لفظ ہم بارہا پڑھیں گے، بارہا ہم یہ لفظ پڑھیں گے کہ جب بیوی کو رخصت کرنا ہے یعنی اس کو طلاق دے دینی ہے، تو احسان کا لفظ اکثر آئے گا، معروف کا لفظ آئے گا، احسان کا لفظ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر خدا نخواستہ الزامات عائد کر کے اور اس کو بد کردار ثابت کر کے اور اس کو غلط ثابت کر کے اس کو رخصت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ رہے، اس کی اگلی زندگی تو برباد نہ کرو۔ یہ ہم بارہا پڑھیں گے۔ یہ آج کے اس معاشرے کے لیے خصوصاً بہت بڑا ایک سبق ہے۔ تم نہیں رکھ رہے، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تم ایک آپ نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے واقعہ فرضی ہو، لیکن بہرحال واقعات کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے طلاق کیوں دی، اس کے بارے میں اسے کیوں طلاق دی، کیا عیب تھا، کیا خامی تھی؟ وہ کہنے لگا بات سنو، ابھی وہ بہرحال میری عدت میں ہے، تو مناسب نہیں لگتا کہ ابھی جب کہ وہ میری عدت میں ہے، کہ میرے ہی رشتے کی عدت گزار رہی ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات کروں اور اس پر کوئی الزام کسی قسم کا عائد کروں یا اس کے کردار کو کسی بھی اعتبار سے تو مجھے مناسب نہیں لگتا۔ عدت گزر گئی تو پھر اس کے ساتھیوں نے پوچھا اب تو چلو تمہاری عدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب بتاؤ کیوں طلاق دی تم نے، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، اب وہ ایک اجنبی عورت ہے اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے بارے میں کوئی بھی بات کروں۔ کیا خوب، یہ ہے تصریح باحسان، اچھے طریقے سے۔ ہم انشاءاللہ 22ویں پارے میں پڑھیں گے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مغالطہ دنیا دیتی ہے کہ اسلام عورتوں کی حقوق اس کا خیال نہیں کرتا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور ابھی ان دنوں میں یہ چیز بہت زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 22ویں پارے میں، سورہ الاحزاب میں، اگر عورتوں کو تم طلاق دے بیٹھو من قبل ان تمسوہن، ابھی تعلقات شروع نہیں ہوئے اس سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اب اس عورت کی کوئی عدت نہیں، کوئی مجبوری بنی، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہے ہیں، فمتعوہن، پہلی چیز کوئی تحفہ تحائف دے کے اس کو رخصت کرو، فمتعوہن، کچھ دے کے، ساز و سامان دے کر، کوئی جیولری سیٹ دے کر، کوئی اچھا خوبصورت قیمتی موبائل دے کر، کوئی اور اس طرح کی، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور بڑے ہی خوبصورت اور بھلے انداز سے رخصت کرو، کوئی اس پر الزام عائد کر کے نہیں، کوئی اس کو غلط اور بد کردار ثابت کر کے نہیں۔ تو یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں تصریح باحسان، او تصریح باحسان، کیونکہ ایک بڑا طوفان برپا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق سارا الزام دوسرے فریق کے سر پہ دھر دیتا ہے۔ او تصریح باحسان، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ معافی اور معذرت کرتے ہوئے کہ شاید اسی میں اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی ہو، کہ ہمارا ساتھ رہنا مناسب نہ ہو، چلیں اللہ آپ کے لیے بھی بہتری کے راستے
کھولے اور اللہ میرے لیے بھی بہتری کے راستے کھولے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر یا تو اچھے طریقے سے اس کو شرعی طریقے سے بھلے طریقے سے رخصت کر دو، او اپنے پاس روکے رکھو، او تسریح بِإِحسان، اور یا پھر نیکی اور بھلائی اور خوبی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان کے تأخذو، تم واپس لو، ان تأخذو، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے جو آتیتمو، تم نے دیا تھا، ہن، بیویوں کو، شیئن، کچھ بھی. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے ان بیویوں کو دیا تھا، شیئن، کچھ بھی. جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بھی واپس لو. تحفے، تحائف، حق مہر، پیسہ، جیولری، سامان، کپڑے. ولا یحل لکم، وہ جو لسٹیں ہیں نا جو رکھی ہوتی ہیں وہ پھاڑ کے پھینک دے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے ان کو دیا ہے. مختلف مواقع پر انسان اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اس کے گھر والے دیتے رہتے ہیں، فلاں موقع پر یہ تحفہ، فلاں موقع پر یہ گفٹ، کبھی عید کے موقع پر، کبھی وہ ہمارے ہاں چلتا ہے، مروج ہے، سالگرہ کا موقع کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو، اس موقع پر، کبھی کسی اور کی شادی کے موقع پر، کبھی کسی اور خوشی کے موقع پر، کبھی اولاد کے پیدا ہونے کے موقع پر آدمی کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دیتا ہے. تو بلا اگر طلاق ہو رہی ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی ان سے واپس لو. بلکہ ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے کہ اگر تم نے ان کو قنطار، سونے چاندی کے ڈھیر بھی دیے ہیں، قنطار، سونے چاندی کے ڈھیر، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو ان سے تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو. ولا یحل لکم، جی اسلام اس حد تک عورتوں کے حقوق بھی، عورتوں کی دلداری بھی، ان کی عزت نفس بھی، ہر چیز کا خیال کرتا ہے. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تاخذوا، کہ تم لو، واپس لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے ان کو دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا، سوائے ان کے، یخافا، وہ دونوں ڈریں، دونوں کو اندیشہ ہو، دونوں کو خدشہ ہو، الا، سوائے اس کے، ان یخافا، دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود. الا، سوائے اس کے، ان یخافا، دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس جملے کا مطلب یہ ہے مرد اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے یا واپس لے. ہاں، اگر عورت اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی وجہ سے اس کو شوہر پسند نہیں ہے، وہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور وہ عدالت کے ذریعے خلع کا دعویٰ کرتی ہے اور اس سے علیحدگی چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں خامند کو یہ اختیار ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو میرا حق مہر واپس کر دو. میں نے تو اس لیے حق مہر دیا ہے نا کہ بھائی تم میرے ساتھ رہو، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو پھر جو حق مہر میں تمہیں دے چکا ہوں وہ واپس کرو. اس صورت میں خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال کا مطالبہ کر سکتا ہے.
الا ان یخاف، سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِن، پس اگر خفتم، تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ کہ نہ یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس بارے میں جو افتدت بھی، جو مال دے کر عورت اپنی جان چھڑائے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مال دے کر، معاوضہ دے کر اپنی جان چھڑائے. اور وہ یہ ہے کہ جو مال حق مہر کی صورت میں خاوند نے دیا ہے تو وہ واپس کر دے اس کو. یہ ایک آپشن ہے کہ جس میں خاوند مال کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے مجھے واپس دو. ورنہ اس کے علاوہ عام حالت کے اندر خاوند طلاق دیتا ہے، پھر اس کے پاس کسی قسم کا مطالبہ کا کوئی حق نہیں. تلکا، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرنا. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا. یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے طریقے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا. ومن یتعدی، اور جو تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود کا، اللہ کی حدود سے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک، تو وہی ہم الظالمون، ظالم لوگ ہیں. جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں. اللہ کی حدود سے مراد اللہ نے کچھ چیزیں متعین کر دی کہ بھئی یہ اس طرح لے کے چلنی ہے، یہ اس طرح. طلاق دے بیٹھے ہو تو بھئی اب تمہارا اس عورت سے رشتہ ختم. طلاق بھی دے بیٹھے ہو، پھر اس کے بعد اس سے تعلق بھی رکھے ہوئے ہو، یہ تو اللہ کی حدود سے تجاوز ہے. طلاقیں دے جاتے ہو، پھر کہی جاتے ہو جی ہم نے رجوع کر لیا ہے، غلط ہے. یا اپنی بیوی پر جھوٹے الزامات عائد کر کے، یا عورت اپنے خامد پر جھوٹے الزامات عائد کر کے اور اس سے رخصت ہوتی ہے، اس سے علیحدگی لیتی ہے، یا خامد طلاق دیتا ہے جھوٹے الزام عائد کر کے، غلط ہے. تصریح باحسان، ایک دوسرے کو رخصت کرنا ہے، اچھے بھلے طریقے سے رخصت کرو، انسانوں کی طرح رخصت کرو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے.